وزیر اطلاعات شبلی فراز اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو انتخابی الیکٹورل ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کو کس طرح سے صاف و شفاف بنایا جائے اور ایسا الیکشن کرایا جائے جس میں کہ کسی بے ضابطگی کا امکان نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں اکثر خاص طور پہ ایک دو صوبوں میں ذرا زیادہ اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں، ووٹ خریدے بیچے جاتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ سے ان کی یہ سوچ رہی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ اس بات کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ ہمیں اس کا پروسیس کرنا پڑے گا دوبارہ سے، اس کے کہ سینٹ کے الیکشنز بھی بڑے صاف و شفاف طریقے سے ہوں، اور اسی طرح جو اسپیشل سیٹس ہیں جس میں کہ وہ انتخابات کے بعد ان میں نامزدگی ہونی چاہیے، یہ اس کے بنیادی جو تھے وہ پوائنٹس تھے۔ پھر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی تعیناتی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں کبھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں اس میں جو ہے تو ایک پورا ایک ایسے بے ضابطگیوں کا، ایک غیر قانونیت کا آپ کو ایک ایسا نظام ملتا ہے کہ آپ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ جو کہ بنیادی طور پہ ریفارمز کے لیے آئی تھی، تو ریفارم کرنا ایک آسان دہ کام نہیں ہے، اور یہ تکلیف دہ بھی ہے، اور یہ وقت بھی اس میں کافی صرف ہوتا ہے۔ تو جو کئی ایسے ادارے ہیں جس کی تعیناتی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو اس طرح سے بنایا جا سکے۔ پھر کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ماضی میں جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں کیبنٹ کے، اس سے دیکھیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی کی حکومتوں میں کابینہ کے اجلاس کتنے ہوئے، کیا طریقہ کار تھا۔ تو ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا کہ کابینہ نے اب تک 93 اجلاس کیے ہیں، جس میں 1759 فیصلے کیے گئے، ان میں 1579 یعنی 90.3% پر عمل درآمد ہو چکا ہے، 46 فیصلوں پر کام ہو رہا ہے، جبکہ 28 فیصلے تاخیر کا شکار ہیں۔ تاخیر کا شکار ہونے والے فیصلوں کی بارے میں بھی بحث ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ان میں یہ تاخیر آئی، اس پہ کافی بحث ہوئی، اور ان کو حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز آئیں جو کہ اس میں آنے والے دنوں میں اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ پھر صحت کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے، چونکہ ہمارے پاس وہ وسائل نہیں کہ ہم اتنے اسپتال بنا سکیں،